اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے ایک تعلیمی جملہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ربنا قالا کہ ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم بھی میرے حضور استغفار کرو اور میرے حضور رجوع کرنے کی کوشش کرو۔ اب جو حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کی 7793، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ کہ 100 مرتبہ میں اللہ کے حضور رجوع کرتا ہوں اور 100 مرتبہ اللہ سے عرض کرتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں ائمہ محدثین نے لکھا اس کی تشریح میں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا استغفار کرنا کن وجوہات کی بنیاد پر تھا؟ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، اظہار عبودیت کے لیے کہ میں بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بندہ ہوں، اظہار عبودیت کے لیے۔ دوسرا عاجزی اور انکساری کے لیے۔ تیسرا امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو میں اتنے بڑے مقام پر فائز ہوں، اللہ نے مجھے اتنا بڑا منصب اور مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کے باوجود میری عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کا عالم یہ ہے کہ میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر وہ کائنات کے والی اور امام الانبیاء ہو کر دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس قدر اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر سے یہ معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کسی کو کہیں استغفار کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گناہ کروں گا تو مجھے استغفار کی ضرورت ہے، اور گناہ جسے آپ اپنی نظر میں گناہ سمجھتے ہیں اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے بہت سے معاملات ہوں جو گناہ ہوں لیکن ہم انہیں گناہ نہ سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم 2-4 لوگ بیٹھے، ہم کسی کے بارے میں ویسے ہی گفتگو کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غیبت اور چغلی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے گناہوں کا اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے لیکن ہم اس کا احساس نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے ہم کوئی چیز بیچنے خریدنے چلے جائیں، اس میں کوئی معاملہ کو اوپر نیچے کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارا مقام و مرتبہ کم ہو جائے، ہمیں کیا خبر ہے؟ جیسے سورہ حجرات میں تعلیم دی گئی کہ جو نیکیاں ہیں نا ان کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند ہو تو تمہارے سارے اعمال ان تحبط اعمال، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہاری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں۔ ایسا ہی ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہم اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن میں کیا کہا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
تم پر بارشیں نازل کرے گا، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، تمہیں جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ، اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھیے گا، استغفار استغفر اللہ کا نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو فاتحہ کا مطلب یہ نہیں کہ فاتحہ 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 فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہر بندہ جانتا ہے کہ الحمدللہ۔ اسی طرح جب تکبیر کا لفظ کہا جائے تکبیر پڑھو، تو وہ تکبیر تو نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تکبیر اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ کا جو نام ہے وہ استغفار ہے۔ تو اب جب آپ سے کوئی یہ کہے یا آپ کسی سے کہے استغفار کیا کر، تو اس کا معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ استغفار تو اس کا نام ہے، تو استغفار 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 اس کا کوئی معنی اور مقصود نہیں ہے۔ استغفار استغفر اللہ کا نام ہے۔ تو جب استغفار پڑھنے کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں اور اللہ کے حضور رجوع کریں۔ استغفار کا معنی اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہنا اور اللہ کے حضور رجوع کرنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بار بار ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کو دن میں 100 بار پکاریں استغفر اللہ کہہ کر۔ نماز اس کے علاوہ ہے، نفلی نماز اس کے علاوہ ہے، حضور کی باقی عبادت اس کے علاوہ ہے، باقی عبادات باقی معاملات اس کے علاوہ ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ ہمارا تو ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہم تو نہ جانے دن میں کتنی غلطیاں کرتے۔ تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور عرض کریں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے، ہماری نسلوں کے، ہماری اہل و عیال کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔